آپ دیکھیں 16 ایئرس کی ایجوکیشن کے بعد بھی کیا ہمیں سوچنا سکھایا جاتا ہے کہ سوچا کیسے جائے؟ تو بڑی ایک معروف کتاب ہے سکس تھنکنگ ہیڈ، ایڈورڈ ڈی بونو. یہ دنیا کو نا نیا سوچنا سکھاتا ہے، یہ کریٹیوٹی سکھاتا ہے. اس کی ایک اور بھی کتاب ہے بڑی اچھی، ٹیچ یور چائلڈ ہاؤ ٹو تھنک، کہ اپنے بچے کو سکھائیں کہ سوچا کیسے جائے. تو چونکہ ہمیں آج تک سوچنا سکھایا نہیں گیا، جب بھی ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو چیزیں آپس میں نا مکس ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں. ہم ایک ہی وقت میں نا بہت کچھ سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایڈورڈ ڈی بونو نے اس چیز کو آسان کیا. یہ اس کی کتاب آج تک کارپوریٹ سیکٹر کی ٹیبل پہ پڑی ہے. یہ لوگوں کو نیا سوچنا سکھاتا ہے، اور یہ اتنی اس کی ورائٹی ہے، اتنی اس کی لمبی چوڑی جہت ہے کہ یہ تقریباً کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جاتی ہے، یہ بچوں کے اوپر بھی لاگو ہو جاتی ہے. یہ ٹیچرز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ڈاکٹرز بھی اٹھا سکتے ہیں، انجینئرز بھی اٹھا سکتے ہیں. کوئی بھی کریٹیو بندہ جو کریٹ کرنا چاہتا ہے، جو کریٹیوٹی کی اپنی اسکل کو بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ ایڈورڈ ڈی بونو کی کتاب اس کو ضرور پڑھنی چاہیے، سکس تھنکنگ ہیڈ. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بیسیکلی وہ تھنکر ہے، مفکر ہے، لوگوں کو سوچنا سکھاتا ہے، لیکن وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے نا آسان چیزوں کو کیا ہے. اس نے جو سکس تھنکنگ ہیڈ ہے اس میں نا آسان ٹرمینالوجی استعمال کی ہے. بعض ہمارے اسکالرز ہیں، ان کو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بڑی ٹپیکل ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں اپنی علمی داغ بٹھانے کے لیے. لیکن جو بڑے اسکالرز ہیں، آپ کو میں بتاؤں، ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، وہ بڑا عام فہم ہوتا ہے. اشفاق صاحب کو دیکھ لیں، آپ واصف صاحب کو دیکھ لیں، آپ دنیا کی بڑی پرسنالٹیز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. آپ آرٹ بک والڈ کو دیکھ لیں، اس کا کالم جو ہے وہ 60 اخباروں میں چھپتا تھا. دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا صحافی ہو جس کا جو کالم ہے وہ 60 اخباروں میں چھپے. تو وہ آرٹ بک والڈ جو تھا، اس کا جو کالم تھا وہ بیک وقت 60 اخباروں میں چھپتا تھا. تو اس کا بھی آپ اگر نیٹ کے اوپر اس کے کالمز پڑھے ہیں، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے وہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے وہ جو لینگویج استعمال کی ہے، جو اس نے اپنا سمجھانے کا انداز جو اس نے اپنایا، وہ بڑا آسان فہم ہے. اب اشفاق صاحب بھی بڑے ٹپیکل ٹرمنالوجیز استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں کی. بڑے جتنے لوگ ہیں ان کی جو بولی ہوتی ہے وہ عوامی بولی ہوتی ہے. ان کو ایک ریڈی والا بھی سمجھ لیتا ہے، اس کو ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایڈورڈ ڈی بونو نے یہ بڑا کام اچھا کیا. اس نے کوئی ٹپیکل ٹرمنالوجی استعمال نہیں کی اس میں سکس تھنکنگ ایڈ میں. میرے پاس پروجیکٹر اویلیبل نہیں تھا، ساتھ والا حالات بک تھا، تو وہ تو آ جائے نہیں جنہوں نے سیشن بک کیا تھا جن لوگوں نے. تو پروجیکٹر تھا وہ رستے میں رہ گیا. تو میں نے سوچا یار کہ دنیا کی جتنی لیٹسٹ ٹریننگز ہیں وہ پروجیکٹر کے بغیر چل رہی ہیں آج کل، تو میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں کہ کیسی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو سکس تھنکنگ ہیڈ، وہ اس کتاب کو ذرا سن لیں آپ. کریٹیوٹی کے لیے یہ بڑا زبردست ایک پیکیج دیا اس نے کہ سوچا کیسے جائے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے. اب میں نے آپ کو بتایا یہ اس کی اتنی لمبی چوڑی جہت ہے کہ آپ اس کتاب کو ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپنی فیملی کا ڈیسیژن لینا ہے، اپنے کیریئر کا ڈیسیژن لینا ہے، آپ نے اپنے جاب کے جانا یا نہ جانے کا ڈیسیژن لینا ہے، آپ نے کوئی نیا کام کرنے کا ڈیسیژن لینا ہے، آپ سکس تھنکنگ ایڈ کو لازمی اپلائی کرو. آپ اکیلے بھی کر سکتے ہو، آپ اس کو گروپ میں بھی کر سکتے ہو. اتنا آسان ہے یار یہ. اچھا، میٹنگ میں ہوتا کیا ہے، یا فیملی میں اگر کوئی مسئلہ پھڈا چل رہا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی علمی داغ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، ایک وقت میں جذباتی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں عقلی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں کوئی اسٹیو جابز بھی بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی قاسم علی شاہ بھی بنا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس ایک ٹیبل کے اوپر، اس ایک جگہ کے اوپر ملٹیپل چیزیں سوچی جا رہی ہیں، ہر بندہ اپنے اینگل سے سوچ رہا ہے. کارپوریٹ میں بھی یہ مسئلہ تھا، 3 دن میٹنگ چلتی رہی، حاصل وصول کچھ بھی نہیں. تو اس چیز نے بڑا آسان کیا. اس نے نا سوچنے کے 6 انداز بنائے ہیں، ہر انداز کو ایک ہیڈ کا نام دیا ہے اس نے. اچھا، اس میں ایک وائٹ ہیڈ ہے، ایک ریڈ ہیڈ ہے، ایک اس میں پیلا ہیڈ ہے، یلو ہیڈ ہے، اس میں ایک گرین ہیڈ ہے، ایک نیلا ہیڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وائٹ، ریڈ، یلو، اس کے بعد نیلا اور کالا. یہ 6 ہیڈ اس نے بتائے ہیں. اچھا جی، ان 6 ہیڈس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں اس نے کیا بتایا. اچھا، سب سے پہلے وہ کہتا ہے جی اگر کسی ٹیبل پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں تو اب سارے لوگوں کو کہیں یار سفید ہاتھ پہن لیں.
یہ نہیں کہ وہ پکڑ کے فزیکل فارم میں پہنیں گے. سوچنے کا انداز وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ سفید ہیڈ والی سوچ کیا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, سارے لوگ جو میٹنگ میں ہیں, فیملی میں ہیں, انہیں پہلے سمجھایا جائے گا کہ جب یہ کہے جو میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہے, جو گھر کا بڑا ہے یا جو میٹنگ میں بڑا ہے, بڑا بڑے گا جسے پنجابی میں کہتے ہیں, تو وہ لوگوں کو پہلے بتائے کہ جب میں کہوں وائٹ ہیڈ آپ نے پہننا ہے تو اس وائٹ ہیڈ والی سوچ اپنانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مسئلے کو لے کے ہم بیٹھے ہیں اس کے اوپر اعداد و شمار اکٹھے کرنے ہیں, اس کے اوپر دلائل دینے ہیں. اس میں جذبات نہیں ہونے چاہیے, اس میں کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر پیور ریشنلٹی غالب ہونی چاہیے. اب دیکھیں اب کمپیوٹر کیا کرتا ہے, آپ کو درست اعداد و شمار دیتا ہے نہ. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بڑی بحث چل رہی ہے آج کل, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا کرے گی ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے جی. لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ کریٹ تو نہیں کر سکتے کوئی چیز. اب کمپیوٹر, انسان نے کمپیوٹر بنایا ہے, کمپیوٹر نے انسان کو ڈیولپ تو نہیں کیا. کمپیوٹر آپ کو وہی چیزیں دکھاتا ہے جو آپ نے اس کے اندر فیڈ کی ہیں, جو آپ نے اس کے اندر ڈیٹا ڈالا ہے. وہ اپنے اندر سے کوئی چیز جنریٹ نہیں کر سکتا. اب 2+2 لکھیں گے تو 4 ہی آئے گا, یہ نہیں ہو سکتا وہ 6 بھی ہوگا, 8 بھی ہوگا اور 9 بھی ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا. تو جب بھی آپ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں گھر میں یا اپنی میٹنگ کام والی جگہ پہ, تو جو ہی وائٹ ہیڈ والا وہ جو آپشن آئے گا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے پیورلی دلائل دینے ہیں. اب 6 بندے سپوز ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں, تو اگر ہر بندہ دلائل دے گا اس کے اوپر پیورلی اعداد و شمار اکٹھے کریں گے تو اب سوچیے کتنا کام آسان ہوگا. سارے لوگ پہلے اعداد و شمار اکٹھے کریں, دلائل دیں ایک چیز کے اوپر, وہ سارے نوٹ کر لیے جائیں کہ یہ جی یہ دلائل ہے اس کے اوپر, یہ اعداد و شمار. اچھا جی, ناکامی کے لیے ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے مارکیٹ میں کہ لوگ نا ریشنل چیزوں کو مطلب ریشنلٹی کو نہیں سمجھتے. یہ جتنے فراڈیے ٹائپ کے لوگ ہیں یہ دیہڑی کہاں سے لگاتے ہیں. اگر بندہ ریشنل سوچے یا درست اعداد و شمار کے مطابق سوچے تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں آ جائے. وہ ٹیلی مارکیٹنگ آج کل جتنی نیٹ میں مارکیٹنگ ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس درست حقائق نہیں ہوتے, وہ چیزیں کوئی بک کرواتے ہیں, ہم لے کوئی آتا ہے. وہ اگر کسی ٹاپک کے اوپر ہمارے پاس درست اعداد و شمار ہوں تو ہم کسی فیصلے پہ بھی پہنچ ہی جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو سارے لوگ اپنی اپنی وہ جو ہے وہ راگ لاپنے کی کوشش کرتے ہیں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں, کسی سولوشن پہ نہیں پہنچتے ہم. تو پہلی چیز اس نے بتائی کہ جب آپ نے وائٹ ہیڈ کو پہننا ہے تو اس کے اوپر سارے لوگ, جتنے بھی لوگ اس میٹنگ میں ہیں, وہ سارے لوگ درست جو ہے وہ اعداد و شمار, درست ڈیٹا جو ہے وہ اپنے وہ جو ہیڈ ہے اس کو دیں گے کہ یہ ڈیٹا میرے پاس اویلیبل ہے, یہ ڈیٹا ہے, یہ ڈیٹا ہے, درست دلائل دیں گے. دوسری چیز ہے وہ جی وہ کہتا ہے اس کے بعد جو ہے ریڈ ہیڈ. اچھا جی, اس میں سارے لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. کوئی نیگیٹیولی رسپونڈ کرے گا, کوئی پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا. وہ جو میٹنگ کا جو ہیڈ ہے وہ بیٹھا ہے, وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے. تو کسی کے جذبات آپ سمجھ لیں کہ جذباتی طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو نا یہ کمپنی کے لیے موضوع نہیں ہے, یا یہ بندہ میٹنگ خراب کرے گا. یا جو لوگ ٹیچنگ کے پروفیشن سے بیٹھے ہیں وہ لوگ یہ آبزرو کر لیتے ہیں یار بچہ بڑا شرارتی ہے. ایسے ہی ہے نا شراز صاحب, ایسے ہی ہے کیوں جی علی حسن, ایسے ہی ہے نا. تو کیا چیز ہے, آپ کے اپنے اندر کی آواز جو ہے, جو آپ کا اپنا اتنا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بتائے گا یار بندہ بڑا شرارتی ہے. آپ جاتے ہی چیزوں کو آبزرو کر لیں گے کہ یار یہ بندہ چیزوں کو خراب کرے گا. تو اس کے لیے کسی درست ڈیٹے کا ہونا نہیں ضروری نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ نک پھینی ہے تو تاں شرارتاں کرتا ہے وہ, یا وہ سر لمبا ہے یا وہ وال لمبے نے تاں شرارتاں کرتا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا. وہ اس کی اپنی آبزرویشن ہے, اس کی باڈی لینگویج, اس کے بیٹھنے کا انداز, اس کی آئی بالز کی موومنٹ ایسے ہی ہے, اس کے آنکھوں کا انداز, اس کے ہنسنے کا انداز, اس کے بیٹھنے کا انداز, وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ بندہ بڑا شرارتی ہے, یہ کام کو خراب کرے گا. تو ٹیچر پہلے انڈیکیٹ کر لیتا ہے. تو جب بھی آپ ریڈ ہیڈ کو پہنیں گے کسی میٹنگ میں یا فیملی میں تو سارے لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. تو کچھ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مانے بھی جائیں گے, ان کے پیچھے ان کی بڑی لمبی ریاضت ہوتی ہے, ایک بڑی تپسیا ہوتی ہے. ٹیچر کی ایک 5-10 سال کی ریاضت ہوتی ہے, پھر جا کے کہیں وہ چیزیں اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں کہ یار یہ کس کیٹیگری کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ کس کیٹیگری کا ہے, یہ کس کیٹیگری کا ہے. اب فزیکلی میں نے آپ کو بتایا وہ ایک چیز کے اوپر وہ ٹیچر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جی اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں تو یہ بندہ بڑا بدماش ہوئے گا. ہو سکتا ہے بندہ بڑا شریف ہوئے, انجی علی حسن ایسے ہی ہے نا جی. ایک بندہ ہو سکتا ہے میرے جیسا کلین شیپ ہو لیکن وہ بدماشی میں آخری لیول پہ پہنچ جائے, بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو لیکن وہ انتہا درجے کا بدتمیز ہو. یہ ٹیچر کو پتہ لگے گا. اس طرح
وہ اس جو میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ سیانے بھی ہوں گے, ان کا جو ہے وہ سوچنے کا اپنا انداز ہوگا, تو جو ہی سارے لوگ ایک چیز کے اوپر فوکس کریں گے تو اس چیز کو بھی نوٹ کر لیا جائے گا کہ جی یہ پرابلم ہے, اس کے اوپر حقائق یہ کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر جذبات یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, 2 ایڈ ہمارے کور ہو گئے. اچھا, اب جب بھی ہم کسی پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں اس کے اندر خدشات بھی ہوتے ہیں. ہر دکان چلتے نہیں جانی, ایسے ہی ہے نا جی, ہر دکان چلتے نہیں پی, ساری کپڑے کی دکان پا کے بیٹھے نے, کوئی لوگوں کی فلاپ بھی ہو جاتی ہے, سارے لوگ برگر تو نہیں بیچ کے گھاٹ ہو جاتے, کوئی لوگ فلاپ بھی ہوتے ہیں. سارے پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو لکھ کے تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا کہ اتنے دکان پاؤ گے مہر صاحب تھی اتنے دکان پاؤ گے تو پھر دکان چل پے گی. اب یہ بندہ اپنے علم کے بحاظ پہ تو کہہ سکتا ہے, وہ لکھ کے نہیں آپ کو دے سکتا. ایسا ہی ہے. تو جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر بحث کریں گے, کسی ڈیسیجن کو لینا چاہیں گے, ابھی اب میں علی حسن سے بات کر رہا تھا تو اس کو میں نے سارے آپشن دکھائے ہیں. یہ ایک ٹاپک کے اوپر ہماری بحث ہو رہی تھی تو اس کے میں نے پازیٹیو اس کے پہلو بھی بتائے ہیں, اس کے نیگیٹو بھی بتائے ہیں, اس کے اندر جو ہرڈلز آئیں گی وہ میں نے اس کو بتائی ہیں. ایسے ہی علی حسن. تو جب ہم بلیک ایڈ پہنیں گے, کالا ایڈ جب پہنیں گے, جب وہ جو آپ کا ہیڈ ہے وہ آپ کو کہ کالا ایڈ پہنو, تو سارے لوگ یہ بتائیں گے جی کہ اس پروجیکٹ کے اوپر یہ چیزیں ان کو خدشات ہیں, ان چیزوں کے ہونے کے امکانات ہیں, یہ چیز ہے. تو جب سارے لوگ اپنا ڈاٹا وہ اس کو سبمٹ کروا دیں گے, سارے لوگ وہ ایک ڈاٹا ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں گے تو درست حقائق تک ہم پہنچ ہی جائیں گے. جی ایگزیکٹلی جو سارے لوگوں کے خدشات ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے اٹک جاتے ہیں, تو ان خدشوں کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, 3 ایڈ ہم نے کور کیے. اب جو ہے جی پیلا ایڈ ہے. پیلا ایڈ اس نے جو ہر رنگ کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, تو سورج کے پیلے رنگ کی وجہ سے انہوں نے یہ رنگ لیا ہے. تو پیلا رنگ کیا کرتا ہے؟ پیلا رنگ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کام کے اندر جو ہے نئے ایلیمنٹس کو کیسے ڈالنا ہے, کام کے اندر ہم نے نئے ایلیمنٹس کو کیسے ڈالنا ہے, یا جو اس پروجیکٹ کے اندر جو مخفی چیزیں ہیں. کچھ ایسی کمیٹیاں ہوتی ہیں نا جہاں 10 سال بعد جا کے نکلنی ہیں کامیابی کے لیے. ابھی میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ یہ جو آپ کو میں یہ چیز بتا رہا ہوں یہ اس کے ثمرات آپ 3 سال بعد لوگے, جا کے 2 سال بعد لوگے, ابھی آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. صحیح ہے علی حسن. تو جب ہم پیلے ایڈ کی بات کریں گے تو اس کے اندر جو مخفی اچھائیاں ہیں جو اس پروجیکٹ کی, کہ یار ابھی تو نظر نہیں آئیں گی, امیڈیٹلی وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی, لیکن جو ہی 3 سال گزریں گے اس کے ثمرات آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے. تو جو ہی آپ پیلا ایڈ پہنیں گے, اگر آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں پھر بھی یہی نا کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, آپ کسی ایک کیریئر کا ڈیسیجن لینا ہے آپ نے, یا کوئی ایک ایسا کام کرنا ہے آپ نے جو آگے چل کے آپ کی ترقی کی راہ میں بڑا معاون ثابت ہوگا. تو آپ جب پیلا ایڈ پہنو گے تو اس کے اندر آپ اس پروجیکٹ کی, اس ڈومین کی, اس کور کی آپ مخفی اچھائیاں ڈسکس کرو گے, اپنے ذہن میں بناؤ گے کہ یار اس کی مخفی اچھائیاں کون کون سی ہو سکتی ہیں, اس کے جو بینیفٹس ہیں 3 سال بعد, 4 سال بعد یا 5 سال بعد وہ ہم تک کیسے پہنچیں گے. پاکستان میں جتنے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نا دیکھتے ہیں یار سڑکیں بن جانیاں نے تو شاید کام چل ہی جائے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی سائنس کا ایسا پروجیکٹ لگے جس کے 5 سال بعد ثمرات ہوں. جیسے سی پیک ہے, اس کے ثمرات آج تو نہیں ہمیں نظر آئیں گے, لیکن جب یہ لگ جائے گا, جب یہ چل جائے گا تو اس کے اچھے ثمرات ہم تک پہنچیں گے. تو جب ہم پیلا ایڈ پہنیں گے اکیلے میں بیٹھے ہوئے یا کسی میٹنگ میں, یا ہمارا جو ہیڈ ہے جو اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہا ہے وہ یہ ہمیں بتائے گا پیلا ایڈ پہنو, تو کیا کریں گے ہم اس پروجیکٹ کی اس کام کی مخفی اچھائیاں ڈسکس کریں گے کہ یار یہ 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد, 3 سال بعد ہمیں یہ چیزیں اس سے ارن ہوں گی, ہم یہ کمائیں گے, اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. اچھا جی یہ بھی چیز ہوگی. تو اس کے بعد جی سبز جو گرین ایڈ ہے وہ کس کا, گرین رنگ جو ہے نا وہ قدرت کا, مطلب قدرت کی جتنی وہ جو کریشن ہے نا, آپ کو پودے ہیں اب نظر آئیں گے, آپ کو پتے ہیں, وہ سارے آپ کو گرین فارم میں نظر آئیں گے. تو اس نے کریٹیوٹی کے لیے جو رنگ رکھا ہے نا وہ ہے جی سبز رنگ. تو جب بھی آپ سبز رنگ کو پہنیں گے, سبز رنگ کے ہیلمٹ کو پہنیں گے آپ, تو آپ کو کریٹیو تھنکنگ اپنانا پڑے گی, آپ نئے نئے آئیڈیاز سوچو گے. اب اگر 6 بندے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو اگر سب کو وہ جو ہے گرین ہیلمٹ جو ہے وہ میں پہناؤں تو سارے اپنا اپنا کریٹیو آئیڈیا دیں گے, تو کسی ایک کا تو کلک کر جائے گا. ایسے ہی ہے جی. تو زندگی میں چونکہ ہمیں یہ چیزیں نا سوچے منظم ہونا سکھایا نہیں جاتا, منظم کرنا,
تو ایک وقت پہ ہم کریٹیوٹی بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم ایز اے کرٹک بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم ایموشنلی بھی جل رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ ہمارے پاس درست اعداد و شمار بھی نہیں ہوتے کسی چیز کو کرنے کے لیے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہم فیلئر کی طرف جاتے ہیں. تو جو ہی ہم گرین ہیلمٹ پہنیں گے تو سارے لوگ جو ہے نا وہ کریٹیو آئیڈیاز کے بارے میں, نئے نئے آئیڈیاز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو جب سارے لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ بھی نکلے گا. آپ NLP کی مدد سے اس کا اینکر بھی ڈیولپ کر سکتے ہو, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں کسی ورکشاپ میں بتاؤں گا کہ اینکرنگ کیسے ہوتی ہے, کریٹیوٹی کا اینکر کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ ایک الگ پیراڈائم ہے, لیکن اگر آپ اس پیراڈائم میں چیزوں کو سوچیں گے تو یہ چیزیں آسان ہیں, کمپیریٹیولی اس کے آسان ہیں. تو جب ہم گرین ہیلمٹ پہنیں گے تو ہم کیا ڈسکس کریں گے, نیو تھاٹس کو, نیو آئیڈیاز کو, اور جو نیو اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ میں ہم ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو آخری ہیلمٹ بچتا ہے وہ ہے جی نیلا ہیلمٹ, بلیو ہیلمٹ. تو جب اب دیکھیں پروڈیوسر ہے, اس نے ڈانس والے بندے کو بھی دیکھنا ہے, یا جو ڈائریکٹر ہے اس نے ڈانس والے بندے کو بھی دیکھنا ہے, اس نے گانے والے بندے کو بھی دیکھنا ہے, اس نے ہیرو کو بھی مینیج کرنا ہے, اس نے ہیروئن کو بھی مینیج کرنا ہے, اس نے یعنی کہ کہہ لیں گے پروڈیوسر کا کام نیلا ہیلمٹ کرتا ہے. جیسے پروڈیوسر جو ہے وہ ملٹیپل چیزیں چلاتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے کریٹیو تھنکنگ بھی کر لی, آپ نے وائٹ ہیڈ والی سوچ بھی اپنا لی, آپ نے بلیک والی بھی پہنا لی سوچ لی, آپ نے ساری سوچیں سوچ لیں. اب اس کو کسی جو ہے وہ راہ پہ تو ڈالنا نا, کسی رستے پہ تو ڈالنا, اس کا کنکلوژن تو نکالنا نا. تو جو ہی آپ نیلا ہیلمٹ پہنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پلان کیسا بنے گا, یہ منہ متھا کیویں دا ہونا چاہیے. یہ جو میں ڈیسیژن کر رہا ہوں یہ نہ ہوئے کہ 6 دن بعد بھی چیزاں زیرو تے رہن, جی ساڈے عموماً پنڈاں 'چ ہوندا ہے 8-8 دن پریا بہ رہندی ہے تو نتیجہ زیرو. کیوں سر انج ہی ہوندا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے, یہی چیزیں ہوتی ہیں, ساری چیزیں ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں.